اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں، علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، 12واں حصہ۔ یہ لوگ صحیح دین پر ایمان لے آئیں گے جیسا کہ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موت کے واقع ہونے سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور جو کوئی ایمان لانے سے انکار کرے گا اس کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام جنگ کریں گے۔ ایک روایت میں ہے وَتَكُونُ الدَّعْوَةُ الْوَاحِدَةُ، مسند احمد کی روایت ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک میں دعوت صرف اسلام کی ہوگی، کوئی دوسرا دین روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا، یعنی دنیا میں کوئی ہندو، بدھ، یہودی، عیسائی، سکھ یا مجوسی نہ رہے گا۔ لوگوں کا نماز اور دیگر تمام نیکیوں میں رغبت اور شوق بہت بڑھ جائے گا، اس لیے کہ ان کی خواہشات کم ہو جائیں گی، وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے اور انہیں قرب قیامت کا یقین ہو چکا ہوگا، اور اس لیے بھی اس وقت ہر شخص کے پاس رزق وافر مقدار میں موجود ہوگا اور فکر معاش ان کے لیے عبادت الہی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، القلاس ان جوان اونٹنیوں کو کہا جاتا ہے جو بہت نفیس اور قیمتی ہوتی ہیں۔ عربوں کے یہاں یہ سب سے عمدہ مال ہوتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ ایسے قیمتی جانور بھی چھوڑ دیں گے، ان سے بے پرواہ ہو جائیں گے، کوئی انہیں پالنے پوسنے اور کھلانے پلانے کی نہ کوشش کرے گا، نہ ان کی خرید و فروخت میں دلچسپی لے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کے امیر ان سے کہیں گے کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، تم خود ہی ایک دوسرے کے امام ہو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ ہم میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی احادیث متواتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ہم تک پہنچائی ہیں وہ متواتر ہیں، اور ان کے تواتر کا ذکر کرنے والوں میں امام احمد بن حنبل، امام ابو حسن العشری، امام طبری، علامہ ابن کثیر، علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ اس طرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں ان احادیث کو متواتر قرار دیا ہے۔ امام ابن کثیر نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وارد احادیث کے بارے میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث متواتر ہیں، ان میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت اور اترنے کی جگہ کی بھی وضاحت موجود ہے، اور ان کا نزول شام میں دمشق کی مشرقی مینار کے پاس ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ وہ آ کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ وہ اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہ کریں گے، جیسا کہ صحیحین کی احادیث کے حوالے سے یہ باتیں قبل ازین بیان کی جا چکی ہیں۔ اہل کتاب کے تمام اعتراضات اور شبہات ختم ہو جائیں گے، اس لیے وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھے ویسے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔